السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بسیرا پارٹ 16۔ بابا کمبل کے سر پر دھن سوار ہو گئی تھی کہ کاکور کو حاصل کرنا ہے۔ کاکور کون تھا یہ اسرار نہیں جانتا تھا۔ بابا کمبل نے اس بارے میں کچھ اسرار کو نہ بتایا تھا اور نہ ہی تو اسرار نے پوچھا تھا۔ اسرار کا اندازہ تھا کہ کاکور سرخ پنجوں والا گدھ ہے۔ وہ دیکھنے میں دوسرے گدھوں سے بڑا تھا۔ سرخ پنجوں اور اپنی جسامت کے اعتبار سے وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اسی لیے شاید اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ اگر وہ قابو میں آ گیا تو پھر سمجھو پورا قبیلہ ہی غلامی میں آ جائے گا۔ بابا کمبل آج کل قبرستان میں زیادہ راتیں گزارنے لگا تھا۔ اس کے عمل شروع ہونے کا وقت تھا۔ دلگیر نے اس کے لیے قبر کو پکا کر لیا تھا جسے وہ ہنڈولا کہتا تھا، اور اس پر بابا کمبل کے نام کا کتبہ بھی لگ چکا تھا۔ قبر دیکھنے میں اوپر سے کچی تھی، لیکن اس کا سلیب ہٹا کر اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اندر 2 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے، اتنی بڑی قبر تھی۔ بابا کمبل پہلی رات وہاں پر الو باندھ کر لے کر آیا تھا، اور جس طرح سے اس نے کتے کو لے کر عمل کیا تھا اسی طرح سے آج اس نے الو کو لے کر عمل کیا تھا۔ اس عمل کے دوران میں جب بابا کمبل نے اپنی بات رکھی کہ اسے کاکور چاہیے تو کاکور پانا آسان تو نہ تھا۔ کشوی نے اسے بتایا کہ سوچ لے، کاکور پانے کے لیے تجھے 12 ہاتھ والی کا عمل کرنا ہوگا۔ پھر اس نے 12 ہاتھ والی کا عمل کرا۔ 12 ہاتھ والی نے اس سے بھیٹ چاہی۔ بابا کمبل نے کپکپاتے انداز میں کہا، انسانی بھیٹ؟ انسانی قربانی دے کر ہی 12 ہاتھ والی خوش ہو سکتی ہے۔ اب قبر میں گہری تاریکی تھی، اب گہرا سناٹا تھا۔ بابا کمبل بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گیا؟ جب کچھ دیر جواب نہ آیا تو کشوی نے پوچھا، انسانی بھیٹ دینا اتنا آسان کام تو نہیں، سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں۔ بالآخر بابا کمبل بولا، کاکور چاہیے تو جواب ہاں میں دینا ہوگا۔ کشوی نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ چل دیا۔ اچانک بابا کمبل کچھ سوچ کر بولا، ہاں میں جواب دیا؟ بس پھر تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ انسانی بھیٹ دے کر تو 12 ہاتھ والی کا پکا چیلا بن جائے گا، اور جو 12 ہاتھ والی کا پکا چیلا بن جائے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، بابا کمبل غیر یقینی لہجے میں بولا۔ پھر میں چلوں؟ تو 12 ہاتھ والی سے بول بچن لے لے۔ کشوی نے رخصتی کلام کیا۔ ٹھیک ہے کشوی، تو چل، میں کرتا ہوں بات۔ بابا نے 12 کمبل والی سے بات کیا اور اپنے وہی منتر دہرایا، دھم کن دھم بن دھم سن واہ دیوا واہ۔ 7 بار کہہ کر اس نے اپنے منتر پورے کیے، اور پھر اس نے بھی خوشی سے پھر اچانک سے قبر میں وہی کندا لپکا اور اس نے گراہٹ کی آواز آئی۔ جب بابا کمبل کو احساس ہوا کہ 12 ہاتھ والی سے رابطہ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے بول بچن شروع کر دیے۔ بھیٹ کا ذکر سن کر 12 ہاتھ والی نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر چیخ کر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، بھیٹ کے بدلے کاکور اس کو متی بنا دے گی۔ پھر اچانک ایک کندا سا لپکا اور ایک لمحے میں قبر میں اجالا پھیل گیا۔ اس کے بعد گھور اندھیرا چھا گیا۔ بابا کمبل نے 12 ہاتھ والی کے جاتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور زمین پر پڑے الو کے گوشت اور دیگر بچے اعضا کو خوشی سے اوپر اٹھا کر اچھالنے لگا۔ لو بھائی، اپنا اپنا حصہ لو۔ بابا کمبل نے 12 ہاتھ والی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ انسانی بھیٹ چڑھائے گا، اور اس کے بدلے 12 ہاتھ والی نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کاکور دے گی۔ آج کا عمل اس کا کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ اب قبر میں بیٹھنا فضول تھا تو وہ سلیب ہٹا کر آرام سے باہر نکل آیا اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا پورے اطمینان کے ساتھ۔ رات کے 3 بجے وہ تقریباً گھر پہنچا تھا۔ اسرار ناصر بابا کمبل کے تخت پر بے خبر سو رہا تھا۔ اسے توقع بھی نہ تھی کہ بابا اتنے جلدی آ جائے گا۔ وہ اکثر 5-6 بجے تک قبرستان سے لوٹتا تھا، لیکن وہ تو 2-3 بجے ہی واپس آ گیا تھا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ کنڈے کی ٹھک ٹھک اور دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صحن میں آیا اور زور سے بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، کون ہے؟ او کھول اسرار، ہم ہیں۔ بابا کمبل نے خلاف توقع بڑے حکیم انداز میں کہا، اچھا بابا جی، 1 منٹ کھولتا ہوں۔ فوراً اسرار نے آ کر دروازہ کھولا۔ بابا کمبل کسی بھونچال کی طرح گھر میں گھسا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسرار ناصر نے دوبارہ دروازے پر قفل ڈالا اور بابا کمبل کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسرار، کیا تو سو رہا تھا؟ بابا کمبل نے اس کی شکل دیکھ کر کہا۔ جی بابا، اسرار ناصر نے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ صبح تک آئیں گے، آپ کچھ جلدی آ گئے۔ او اسرار، جب کام جلدی ہو گیا تو ہنڈیلوں میں بیٹھ کے کیا کرتا؟ کیا ہوا بابا؟ کاکور کے ہاتھ آنے کی کوئی سبیل نظر آئی؟ راستہ تو دکھائی دیا ہے، لیکن بڑا کٹھن راستہ ہے میرے لیے۔
میرے اکیلے کی بس کا معاملہ نہیں۔ تو پھر اسرار نے پرتجسس نگاہوں سے بابا کو دیکھا۔ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بابا، میں تو حاضر ہوں ہر خدمت کے لیے، بولے نا کیا کرنا ہے؟ تو نے یہ بات محض جوش و جذبات میں کہہ دی ہے، جب وقت پڑے گا تو بھاگ جائے گا۔ نہیں بابا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، آزما کر دیکھ لے، ایک بار پھر سوچ لے، کال دے رہا ہے تو پھر کال نبھانا بھی ہوگا۔ نبھاؤں گا بابا، 100 بار نبھاؤں گا۔ 12 ہاتھ والی بھیٹ مانگتی ہے، انسانی بھیٹ، کیا تو قربان ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے بابا کمبل کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک آ گئی اور اسرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اترنے لگی۔ دیکھے بابا، میں اسرار نے بمشکل بات شروع کی۔ بابا کمبل نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ وہ جان گیا تھا کہ اسرار کیا کہنے والا ہے۔ دیکھ اسرار، کچھ کہنے سے پہلے میری بات اچھی طرح سے سن لے، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ میں تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ میں اپنے باپ کی طرح چاہتا تو تیری جان لینے کے لیے عمل کرتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ بات وہ اچھی جس میں سامنے والے کی مرضی بھی شامل ہو۔ ہاں بابا، مرضی ضروری ہے، اسرار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسرار اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بھیٹ چڑھتے ہی تو امر ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک اس زمین پر ہی رہے گا۔ تیرے پاس ایک طاقت ہوگی۔ بابا کمبل نے اسے سبز باغ دکھایا۔ میں سمجھا نہیں بابا، اسرار ناصر نے الجھ کر پوچھا۔ دیکھ اسرار، اگر تو 12 ہاتھ والے کے قدموں میں اپنی مرضی سے نچھاور ہو جاتا ہے تو میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے شریر چھوڑتے ہی میں تیری روح کو دوسرا جسم فراہم کر دوں گا۔ بس تو اس جسم میں داخل ہو جانا۔ ایک بار تو کسی کے جسم میں آ گیا تو پھر تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو کسی بھی شخص کے اندر بسیرا کر سکے گا۔ جب تک تو چاہے گا وہ جسم تیرے قبضے میں رہے گا۔ پھر کاکور کے ہاتھ آتے ہی ایک طرح سے سمجھ لے کہ میرے ہاتھ بادشاہت آ جائے گی۔ پھر جو تو چاہے گا وہ تو مجھ سے بھی حاصل کر سکے گا۔ تو اڑا اڑا پھرے گا، جس پر چاہے گا تصرف حاصل کر سکے گا، اور سب سے بڑی بات، کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ روح کو کبھی موت نہیں آتی۔ بابا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آصف بن جاؤں، بدروح ہو جاؤں، بھٹکتی ہوئی آتما بن جاؤں؟ اسرار ناصر نے بلا جھجک بڑے مستحکم انداز میں کہا۔ نہیں بابا، یہ مجھے منظور نہیں۔ میں اپنے ہی جسم میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں بھیٹ نہیں چڑھوں گا۔ بابا کمبل کو اندر ہی اندر ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے امید نہ تھی کہ اسرار اس طرح دو ٹوک انداز میں اس کے روبرو انکار کر دے گا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب اس معاملے کو کسی اور طرح سے ہینڈل کرنا تھا۔ بابا کمبل نے فوراً پیترا بدلا اور بڑے میٹھے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں اسرار، تو نے اچھا کیا جو پوری بات صفائی سے کر دی۔ بات وہی اچھی ہوتی ہے جو مرضی سے ہو۔ بھیٹ کے لیے بہت لوگ مل جائیں گے، کسی کو بھی میں بکرا بنا لوں گا۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، تو میرا بہترین جانشین ہے۔ میں اس دنیا میں تیرے لیے بہت کچھ چھوڑ جاؤں گا، تو عیش کرنا۔ بڑی مہربانی بابا، اسرار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ خوشی یہ نہ تھی کہ بابا کے مرنے کے بعد اسے ترکے میں کیا ملے گا، اصل خوشی یہ تھی کہ بابا نے اس کے انکار کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا اور وہ بھیٹ چڑھتے چڑھتے رہ گیا تھا، اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ یہ اسرار کی خام خیالی تھی، بابا کمبل نے ہرگز اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ اس نے ہر صورت اسرار کو 12 ہاتھ والی کے چرنوں میں بھیٹ چڑھانے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے بھیٹ چڑھنے کے لیے راضی ہو جائے تو اچھا ہے، وہ کئی جھنجھٹوں سے بچ جائے گا۔ بابا کمبل کے لیے اسرار کی جان لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ بہت طاقتور عامل تھا، زمین میں پتلا گاڑ کر 2 گھنٹے میں اسرار کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن یہاں معاملہ موت کے گھاٹ اتارنے کا نہ تھا، اسے قربان کرنے کا تھا۔ 12 ہاتھ والی کے چرنوں میں جب تک گردن کٹا انسان جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو نہ پیش کیا جائے، اس وقت تک وہ اس قربانی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اب بابا کمبل کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ عمل کر کے اس کا ذہن باندھ دے اور اس کے ذہن میں اس قربانی کو اس قدر پرکشش بنا دے کہ وہ خوشی خوشی اپنی گردن پر چھری پھروا لے۔ بابا کمبل نے سارے کام چھوڑ دیے۔ اب دن رات اس نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ دن میں وہ تخت پر بیٹھا عمل میں مصروف رہتا تو رات کو قبرستان کا رخ کرتا، وہاں سے صبح تڑکے واپس آتا۔ بابا کمبل کی ہدایت تھی کہ اسرار ہم وقت گھر پر ہی رہے تاکہ آنے والے ضرورت مندوں کو نپٹا سکے۔ بابا کمبل کی شاگردی میں آ کر اسے اتنا تو آ گیا تھا کہ وہ ان کیسوں کو بآسانی ہینڈل کر سکتا تھا۔
بابا کمبل قبرستان سے آ کر اپنے عمل والے کمرے میں جا کر ڈیرا جما لیتا، جبکہ اسرار آنے والے ضرورت مندوں سے تخت والے کمرے میں ملتا۔ اسرار بابا کمبل کی جگہ بیٹھ کر بڑا خوش تھا۔ پھر آنے والے مرد اور عورتیں بھی بابا کمبل کے مقابلے میں اس سے مطمئن نظر آتی تھی، کیونکہ وہ بابا کمبل کی منحوس صورت کے مقابلے میں خوش شکل تھا، پڑھا لکھا تھا، سلیقے سے گفتگو کرتا تھا۔ اسی طرح اطمینان سے دن گزر رہے تھے کہ ایک رات سوتے سوتے اچانک اسرار کی آنکھ کھلی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ 2-2:30 بجے کا عمل تھا۔ بابا کمبل قبرستان گیا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسرار آنکھ کھلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا دماغ بھاری بھاری سا محسوس ہونے لگا، جیسے دماغ میں غبار بھرا ہوا ہو۔ اس نے کچن میں رکھے ہوئے کولر سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اندھیرے میں چلتا ہوا تخت پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ لمبے سانس لیتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشی میں کہہ رہا ہو، او اسرار، 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا، تو طاقتور بن جائے گا، اڑا اڑا پھرے گا۔ او اسرار، 12 ہاتھ والی کو خوش کر دے، پھر تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ او اسرار، قربان ہو جا، قربان ہو جا۔ اسرار نے کوشش کر کے اپنے ذہن کو جھٹکا، اس خیال سے اپنے ذہن کو آزاد کروایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور پھر تخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ یہ اس کے ذہن میں کس قسم کا خیال آیا؟ وہ کافی دیر تک بیٹھا اس مسئلے پر غور کرتا رہا۔ پھر یہ خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑتا گیا، دل و دماغ پر چھاتا گیا۔ او اسرار، 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا۔ اب یہ خیال رات کو، دن کو، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، کسی بھی وقت اس کے دماغ پر غبار کی طرح چھا جاتا۔ کوئی تھا جو اس کے دماغ کو مفلوج کر رہا تھا، اسے ترغیب دے رہا تھا، اسے سنہری خواب دکھا رہا تھا۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہی جاتا تھا۔ بابا کمبل سے اس دن کے بعد سے کوئی بات اس موضوع پر نہیں ہوئی تھی۔ اب تو بابا سے بات بھی برائے نام ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ رات کو قبرستان میں ہوتا اور دن میں وہ عملیات والے کمرے میں ہوتا اور دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ وہ جب گھر میں آتا اور عملیات والے کمرے میں جاتا تو جانے سے پہلے وہ اپنا تکیہ اسرار سے ضرور مانگ لیتا۔ شاید اس تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ یہ بابا کمبل کا مخصوص تکیہ تھا۔ اس پر کالا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ رات کو جاتے ہوئے وہ یہ کالا تکیہ اسرار کو دے جاتا۔ اسرار اس تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتا۔ سارا دن اسرار اس تکیے میں تھا۔ بابا کمبل جانتا تھا کہ اسرار اس کے تکیے کو سرہانے رکھتا ہے۔ وہ اس تکیے کو اپنے سامنے رکھ کر سحر پھونکتا تھا۔ اس کے دماغ پر جو غبار چھا رہا تھا اور قربان ہونے کی بات کو پرکشش بنایا جا رہا تھا، وہ سب کالے تکیے کا کمال تھا۔ جب یہ ترغیب تواتر سے اس کے دماغ کو ملنے لگی تو وہ ذرا چونکا۔ اس نے جس معاملے کو بڑے مستحکم اور دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا تھا، وہ بات اسے کسی کیکڑے کی طرح اپنی گرفت میں لیتی جا رہی تھی۔ او اسرار، 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا، تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے، تجھے ایک طاقت مل جائے گی، تو اڑا اڑا پھرے گا۔ اب اس کا ذہن اس بات پر آمادہ ہونے لگا تھا کہ وہ 12 ہاتھ والی پر قربان کیوں نہ ہو، امر کیوں نہ ہو جائے۔ اس آمدگی ہی نے اسے چونکا دیا تھا۔ کوئی ضرور گڑبڑ تھی، بہت بڑی گڑبڑ تھی۔ بابا کمبل اس پر ضرور کوئی عمل کر رہا تھا، اس پر سحر پھونک رہا تھا، اسے سحر زدہ کر رہا تھا، کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ ابھی وقت تھا کہ وہ اس سحر سے نکل آئے، ورنہ پھر 12 ہاتھ والی پر قربان ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ جب اس نے سحر کے ذریعے پر غور کیا تو فوراً اس کا ذہن کالے تکیے کی طرف گیا۔ اس نے اس تکیے کو فوراً اپنے سر کے نیچے سے نکال دیا اور دوسرا تکیہ رکھ لیا۔ اس تکیے پر نارنگی رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ پھر دوسرے دن اس نے ایک کام اور کیا۔ اس نے بابا کے کمرے میں سونا چھوڑ دیا۔ وہ صحن میں چارپائی پر بچھا کر اپنے بستر پر سونے لگا، لیکن یہ ہوشیاری ضرور کرتا، صبح بابا کمبل کے آنے سے پہلے چارپائی کھڑی کر کے تخت پر جا لیٹتا اور دکھانے کے لیے کالا تکیہ بھی سر کے نیچے رکھ لیتا، لیکن فرق پھر بھی اس سے کچھ نہ پڑا، اس لیے کہ اب تدبیر کا وقت گزر چکا تھا، سحر کی میعاد پوری ہونے کو تھی، بابا کمبل کی محنت رنگ لانے کو تھی۔ آخر اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، اس کا عمل آخر کامیابی سے کیوں نہ ہمکنار ہوتا۔ اسرار کی تشویش بڑھ گئی۔ سارا معاملہ اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا تھا۔ اب فیصلہ کن اقدام ضروری تھا۔ ایک صبح جب بابا کمبل قبرستان سے واپس آیا تو اس نے بابا کو پکڑ لیا۔ بابا، ایسا نہ کریں، اسرار نے بڑی ملائمت سے کہا۔
कैसा ना करूँ, खुल कर बोल। बाबा कंबल की जर्द आंखों में बड़ी सफाकी थी। बाबा, आपने मेरा दिमाग बांध दिया है, आप मुझे भेंट चढ़ाने पर तुले हुए हैं, उसने साफ कहा। देख इसरार, हमें काकुर चाहिए और काकुर के लिए मुझे अपना बेटा भी भेंट चढ़ाना पड़ता तो चढ़ा देता। बाबा कंबल भी अब खुलकर सामने आ गया था। बाबा, आप अच्छा नहीं कर रहे, इसरार नासिर के लहजे में तंबीह दी। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा खूब अच्छी तरह जानते हैं, तो हमें धमकी ना दे। अब बात इतनी आगे आ जा चुकी है कि वापसी मुमकिन नहीं। बस आज की रात और इसके बाद तुझ पर हमारा कब्जा पक्का हो जाएगा। हम जो चाहेंगे तू वो बोलेगा, हम जो चाहेंगे तू वही करेगा। तेरा दिमाग हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। अब तेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा है। बस इसरार, आज की रात। और बाबा कंबल ने सारा भेद खोल दिया। वो एक बड़ा साहिर था, उसे अपने मंत्रों पर बड़ा नाज था। वो जानता था कि एक रात का अमल और रह गया है, इसके बाद इसरार मफलूज हो जाएगा। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मुझे कुर्बान करने पर ही तुल गए हो तो फिर अपनी मर्जी कर गुजरो। इसरार ने कुछ सोचकर अपना लहजा बदल लिया। उसने हथियार डाल दिए, पसपसाई का रास्ता इख्तियार कर लिया। हाँ, ये हुई ना बात। अब आया तू सीधे रास्ते पर। अगरचा तू पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है। तेरी मौत के बाद अब मैं तुझे ताकतवर बनाने का पाबंद भी नहीं रहा, लेकिन मेरा अब भी तुझसे वादा है कि तू भेंट चढ़ते ही अमर हो जाएगा। तुझे एक ऐसी ताकत मिल जाएगी जिसका भी तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाबा कंबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमारा काला तकिया दे दे, हम सोएंगे। जी अच्छा बाबा। इसरार ने तख्त से उठाकर काला तकिया बाबा के हवाले कर दिया। बाबा उस तकिए को लेकर अमलियात वाले कमरे में दाखिल हो गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी। बाबा के अंदर जाते ही इसरार दूसरे कमरे की दहलीज पर सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या हो गया? ये बाबा तो उसकी जान लेने पर तुल गया था। उसका ख्याल खाम साबित हुआ था। बाबा ने उसकी जान नहीं छोड़ी थी। जब वो राजी खुशी भेंट चढ़ने के लिए आमादा नहीं हुआ तो उसने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने के लिए ज़बरदस्त अमल किया था, और अब वो अमल आज रात मुकम्मल होने वाला था। अगर आज की रात गुजर गई तो फिर उससे इस दुनिया से गुजरने से कोई ना रोक सकेगा। तब उसने फैसला कर लिया कि वो आज की रात गुजरने ना देगा। वो उसका सहर तोड़ देगा। उसे बाबा का सहर तोड़ना ही होगा, वरना फिर कुछ भी ना रहेगा। आज की रात बड़ी फैसलाकुन थी। वो सोचने लगा क्या करना चाहिए, अपनी जान किस तरह बचानी चाहिए। जो अमल उस पर किया गया था उसके असरात से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये एक ऐसा शहर था जिसका कोई तोड़ न था। उस अमल के पूरा होते ही उसका मामूल बन जाना का यकीनी था। वो सर पकड़े सोचता रहा। बहुत सी बातें, बहुत से ख्यालात उसके दिमाग में आते रहे। दरमियान में कई बार उस पर पछतावा भी तारी हुआ। वो क्यों इन अमलियात के चक्कर में पड़ा। अमलियात सीखने के शौक़ ने उसे कहीं का ना छोड़ा कि वो इन फजूलियात में पड़ा। ये बाबा कंबल तो बड़ा सफाक निकला। उसने देखते ही देखते इस अरसे में जाने कितनी जानें ले ली थी। इसरार को अमलियात सीखने का ज़रूर शौक़ था, लेकिन वो जादू के ज़रिए किसी की जान लेने के हक़ में न था। लेकिन वो बाबा कंबल के साथ रह रहकर खुद भी पत्थर दिल बनता जा रहा था। जहर के ज़रिए लोगों की जानें लेने के अमल में वो बाबा का शरीक था। उसने इन कामों में बाबा की भरपूर मदद की थी। उसने ऐसा क्यों किया? वो शरीक जुर्म क्यों हुआ? पछतावे की एक लहर उसके दिलो दिमाग में घूमती हुई जा रही थी। दूसरों की जान लेने वाले की अब खुद अपनी ज़िंदगी दांव पर लग गई थी। वो सोचता रहा, मुख्तलिफ तराकीब उसके जहन में आती रही। वो नित नए मंसूबे बनाता रहा। बिला आखिर एक मंसूबे पर अच्छी तरह हर पहलू पर गौर करके अमल करने की ठान ली और घर से निकल खड़ा हुआ। और दोपहर तक इंतज़ाम करके वो वापस घर आ गया। उसने दरवाजे का ताला खोला, अंदर दाखिल होकर बाबा के कमरे पर नज़र डाली। वो बंद था। इसरार को मालूम था कि वो शाम से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। आज बाबा कंबल घर से जल्दी निकला था। वो जाते हुए इसरार से कह गया था कि वो आज जल्दी कब्रिस्तान से वापस आएगा, कोई 3 बजे तक ही आ जाएगा। जी अच्छा बाबा, इसरार ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। वो बाबा कंबल को दरवाजे पर खड़ा होकर जाता हुआ देखता रहा। जब वो गली में मुड़ गया तो इसरार घर में दाखिल हो गया और शहर में टहलने लगा। जब उसे अंदाज़ा हो गया कि बाबा कंबल ने कब्र में बैठकर अपना अमल शुरू कर दिया होगा तो वो अपनी पूरी तैयारियों से घर से निकला। सड़क पर पहुंचकर उसने रिक्शा पकड़ा और कब्रिस्तान पहुंच गया। वो कब्रिस्तान में मेन गेट से दाखिल होने के बजाय दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुआ और पूरे इत्मीनान से कब्रों पर चढ़ता उतरता उस ढलानी सी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जिसके आखिर में बाबा कंबल ने अपने लिए कब्र तैयार करवाई थी। ये कब्र अंदर से पुख्ता थी और ऊपर से कच्ची।
اور स्लैब हटाकर बड़ी आसानी से कब्र में उतरा जा सकता था। इसरार के दोनों हाथों में टीन के बड़े बड़े डब्बे थे, जिन्हें उठाए वो धड़कते दिल के साथ हंडोले की तरफ बढ़ रहा था। अव्वल तो उसे उस वक्त यहाँ कोई देखने वाला न था, और देखता भी तो यही समझता कि कोई शख्स पानी से भरे डब्बे उठाए कब्र ताज़ा करने जा रहा होगा। फिर वो लम्हा आ गया कि इसरार कब्र के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया। अब वो बहुत मोहतात अंदाज में चलता कब्र तक पहुंचा। मलगज्जे अंधेरे में उसने देखा कि कब्र की एक तरफ से मिट्टी हटी हुई है, लेकिन कब्र स्लेब से ढकी हुई है। उसने ज़रा सा झुककर कब्र की सुनगुन लेने की कोशिश की तो बाबा कंबल के मंत्र पढ़ने की आवाज़ उसके कानों में आ गई। बाबा कंबल पूरे निमाक से अमल करने में मसरूफ़ था। इसरार ने एक डब्बा आहिस्ता से ज़मीन पर रखा और दूसरे डब्बे का ढक्कन खोलकर उसे भी ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने बड़ी तेज़ी से स्लैब हटाकर कब्र पर उलट दिया। स्लैब उलटते ही ठंडी हवा का तेज़ झोंका कब्र में पहुंचा तो बाबा कंबल ने ऊपर देखा। बाबा, मैं आ गया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से भेंट चढ़ने के लिए राज़ी हूँ, अब अपना अमल ख़त्म कर दे, इसरार ने कब्र में झाँक कर कहा। ओ इसरार, तू अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, हमने तुझे बुलाया है, देखा तूने हमारा कमाल। ये कहकर बाबा कंबल कब्र में खड़ा हो गया और फिर उसने एक सीढ़ी पर पाँव रखकर कब्र से अपना मुँह चिमकाया और बोला, आजा तू अंदर आजा, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, फिर साथ ही चलते हैं। बाबा कंबल अपना जुमला पूरा ना कर सका। डब्बे से निकलने वाली मोटी धार उसके सर पर होती हुई चेहरे पर पड़ी और वो उलटकर कब्र में जा गिरा। फिर इसरार नासिर ने उसे संभलने का मौका ही ना दिया। उसने आनन फानन उस टीन के डब्बे को, जिसमें एक इंतहाई ख़तरनाक तेज़ाब भरा था, बाबा कंबल पर उलट दिया। बाबा कंबल ने एक दो बार उठकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो पाया। उसे तो चीखने का भी मौका नहीं मिला। ये तेज़ाब इस कदर तेज़ था कि उसका सर और चेहरा उधड़ कर रह गया। सर और चेहरे के अलावा जहाँ जहाँ उसके जिस्म पर तेज़ाब गिरा, चंद लम्हों में खाल गलकर उतर गई। इसरार नासिर ने पूरा डब्बा उस पर उलट दिया था। बाबा कंबल का जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था। बाबा अपने होश गंवा बैठा था। एक आग थी जो उसके जिस्म में घुसती चली जा रही थी। पिघला हुआ शीशा था जिसने उसकी आंखों को बेनूर, कानों को बेआवाज़ और ज़बान को गूंगा कर दिया था। उसका अय्याश ज़हन बेहोशी की चादर में लिपटता जा रहा था। उसे तो इतना भी मौका ना मिला था कि वो यही अंदाज़ा करे कि उसके साथ हुआ क्या है। डब्बा खाली होते ही इसरार ने उसे उसके ऊपर फेंक दिया, फिर गर्दन में लटकी ताकतवर टॉर्च रोशन की और टॉर्च की रोशनी कब्र में डाली। कब्र में इंतहाई करीह मंजर था। बाबा कंबल का चेहरा और जिस्म इंतहाई भयानक हो चुका था। उसका जिस्म अब भी तड़प रहा था, लेकिन पहले जैसी शिद्दत ना रही थी। इसरार नासिर ने तेज़ाब भरा दूसरा डब्बा उठाया, उसका ढक्कन खोलकर कब्र में फेंका। तेज़ाब से भरा डब्बा लेकर एहतियात से कब्र में एक सीढ़ी नीचे उतरा। फिर उसने झुककर एक हाथ में टॉर्च पकड़ी और दूसरे हाथ से तेज़ाब उस पर डालने लगा। उसने डब्बे से निकलती मोटी धार के ज़रिए बाबा कंबल के पूरे जिस्म को अच्छी तरह नहला दिया। चेहरे और सर को उसने ख़ुसूसी तौर पर निशाना बनाया। वो चाहता था कि बाबा कंबल की सफ़ाक खोपड़ी पिघलकर पानी हो जाए। वो इस काबिल ना रहे कि आइंदा किसी को मौत का निशाना बना सके। बाबा कंबल के जिस्म में बड़ी जान थी। वो अब भी रह रहकर तड़प उठता था और बाबा का जिस्म जैसे ही जंबिश करता, इसरार का हाथ हरकत में आता और तेज़ाब की मोटी धार उस पर गिरती। ये तेज़ाब इस कदर ख़तरनाक था कि कब्र का सीमेंट फर्श भी सफ़ेद हो गया था। इसरार ने टॉर्च बुझा दी थी, क्योंकि कब्र का मंजर इस कदर दिलखराश हो गया था कि वो नज़र भर कर उसे देख नहीं पा रहा था। टॉर्च बुझाकर उसने बाकायदगी से तेज़ाब भी कब्र में डाल दिया। बाकी मांदा तेज़ाब भी कब्र में डाल दिया। खाली डब्बा अंदर फेंका और कब्र से बाहर निकल आया। उसके बाद उसने स्लैब से कब्र को बंद कर दिया। बेलचा वहीं मौजूद था। उसने बेलचे के ज़रिए कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी। बाबा कंबल कब्र के अंदर जले हुए गोश्त और पिघली हुई हड्डियों का मलगोबा बन गया था। वो खुद तो कब्र से क्या निकलता, उसके जिस्म के अंदर से ये हालत हो गई थी कि कोई भी उसे कब्र से निकालने की कोशिश करता तो उसके आज़ा ही एक एक करके बाहर निकलते। अब वो टुकड़ों की सूरत में ही बाहर आ सकता था।
وہ شخص تھا جو دوسروں کی زندگیاں ٹکڑوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، جس نے اپنے باپ کو تک قتل کر دیا تھا اور نہ جانے کتنے مردوں عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جو شیطان کا پجاری تھا۔ آج وہ اپنے شاگرد کے ہاتھوں انجام کو پہنچا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شخص کو وہ بھیٹ چڑھانے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ خود ہی اس کی بھیٹ چڑھ جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں۔ ہاتھی کبھی کبھی چوٹی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ بابا کمبل کو یہ قبر بہت پسند آئی تھی۔ وہ اسے ہنڈولا کہتا تھا۔ اس نے اس قبر کو اندر سے کشادہ اور پختہ بنوایا تھا اور قبر پر اپنے نام کا کتبہ لگوایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مصنوعی قبر کل اس کی اصلی قبر بن جائے گی۔ اسرار ناصر نے قبر پر اچھی طرح مٹی چڑھائی، بیلچہ بہت زور سے مٹی میں مارا، وہ کچی مٹی میں اندر تک گھس گیا۔ اس نے بیلچے کو اسی طرح قبر میں گڑھا چھوڑ دیا اور انتہائی نفرت سے بولا، خس کم جہاں پاک۔ وہ کوئی گھنٹے تک اس قبر کے قریب بیٹھا رہا۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بابا کمبل کسی طرح قبر سے باہر تو نہیں نکل کر آ جاتا۔ اگرچہ یہ بات ناممکنات میں سے تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہ لے۔ جب قبر میں کسی طرح کی کوئی جنبش نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی اندر سے آواز آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسرار ناصر نے اپنے بائیں جانب کچھ فاصلے پر روشنی دیکھی۔ وہ اس روشنی کی جانب بڑھا۔ وہاں ایک مردے کی تدفین ہو رہی تھی۔ مشکل سے وہاں 10-15 آدمی تھے۔ اسرار ناصر نے سوچا، اتنی رات گئے، اس شخص کے جنازے کے ساتھ اتنے بھی آدمی آ گئے، یہ بڑی غنیمت تھی۔ اسرار ناصر بھی ان لوگوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مردے کو قبر میں اتارا جا چکا تھا، بس اب مٹی چڑھا دی جا رہی تھی اور یہ کام دلگیر بڑی چابکتگی سے کر رہا تھا۔ دعا کے بعد جب شریک جنازہ واپس ہو لیے تو وہ دلگیر کے پاس آیا۔ بابا ہے یا چلے گئے؟ دلگیر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ چلے گئے، اسرار ناصر نے سچی بات کہی۔ ارے آج کچھ جلدی نہیں چلے گئے؟ وہ بولا۔ ہاں دلگیر، وہ کچھ جلدی چلے گئے۔ اب تم نے ایک کام کرنا ہے، اسرار ناصر نے کہا۔ ہاں بولو، وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے بولا۔ دیکھو دلگیر، بابا نے اب وہ قبر بند کر دی ہے، انہوں نے قبر میں کوئی چیز دفن کی ہے۔ کیا دفن کیا ہے بابا نے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، البتہ اتنا ضرور بتا سکتا ہوں، اگر کسی نے قبر کھول کر دیکھی تو وہ اسی وقت مر جائے گا۔ اسرار ناصر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوہ اچھا، دلگیر بولا۔ اچھا کیا جو تم نے مجھے بتا دیا۔ بابا حکم دے گئے ہیں کہ کل دن میں اس قبر کو اوپر سے بھی پکا کر دینا۔ اسرار نے کہا۔ دلگیر، میں اب صبح آؤں گا، تم انتظام کر لینا، میں اپنی نگرانی میں قبر پکی کرواؤں گا۔ مجھے قبر پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ تمہارا بیلچہ ابھی قبر میں گڑا ہوا ہے، اسے نکالنا مت، میں خود صبح آ کر نکالوں گا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم صبح آؤ گے تو تمہیں پورا انتظام ملے گا، دلگیر نے اسے یقین دلایا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر وہ دوبارہ بابا کمبل کی قبر پر گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے قبر کا اچھی طرح پھر سے جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اور وہاں پر ٹھہرا، پھر اطمینان بھرے قدم اٹھاتا قبرستان سے باہر آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ تالا کھول کر گھر میں داخل ہوا تو اسے آزادی کا احساس ہوا۔ اس کا دماغ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ خوف اور دباؤ کی کیفیت جس سے وہ دوچار تھا ختم ہو گئی تھی۔ ایک مسرت بھرے احساس کے ساتھ اس نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ اب اس گھر میں موجود ہر چیز اس کی تھی اور اس گھر میں ایک خزانہ دفن تھا، نوٹوں سے بھرے باکس کے علاوہ اور کچھ نایاب چیزیں بھی تھیں جو سفلی عمل کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی تھی۔ یہ چھوٹا سا گھر بھی بابا کی ملکیت تھا جب اس کا ہو گیا تھا۔ وہ بابا کمبل کے تخت پر خوب ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند نہ آئی۔ خیالات کی یلغار تھی جو بار بار اس کی نیند اچاٹ کر رہی تھی۔ سب سے بڑی خوشی اپنے بچ جانے کی تھی، ورنہ بابا کمبل نے آج کی رات اپنا عمل مکمل کر کے اسے ایک نادیدہ گرفت میں لے لینا تھا۔ وہ بے دست و پا ہو جاتا اور ایک ایسا معمول بن جاتا جو ہر حال میں اپنے عامل کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ بابا کمبل اسے بآسانی 12 ہاتھ والی کے چرنوں میں ڈال کر اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا، لیکن وہ چھری کے نیچے آتے آتے رہ گیا تھا۔ یہ ایک احساس کہ وہ آزاد ہو گیا تھا، ایک یہ احساس کہ اس کی جان بچ گئی تھی، اور ایک یہ احساس کہ اس کا دشمن ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا تھا، اور وہ اس شخص میں موجود ہر شے کا بلا شرکت
غیر مالک و مختار ہو گیا تھا۔ یہ اور دوسرے احساس مل کر اس کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھے۔ پھر مستقبل کی منصوبہ بندی بھی تھی۔ سوچتے سوچتے پوری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ نہا دھو کر گھر سے نکلا۔ پہلے اس نے مارکیٹ کے ایک بڑے سے ہوٹل سے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا اور رکشہ پکڑ کر قبرستان پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے قبریں پھلانگتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ دلگیر نے پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قبر کو پختہ کروایا اور 2000 روپے دلگیر کو دی تو دلگیر کی بھی بانچیں کھل گئی۔ دلگیر بابا کا حکم ہے کہ اس قبر کی حفاظت کی جائے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اسرار نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بات کہی۔ لو جی تم فکر ہی نہ کرو، دلگیر نے بڑے یقین سے اسے بھروسہ دلایا۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے میں بھی اب ادھر کا چکر لگاتا رہوں گا، اسرار بولا۔ آپ جب بھی چاہے آ جاؤ، بس اب قبر کی ذمہ داری میری۔ پھر وہ مزید ہدایت دے کر قبرستان سے نکل گیا اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قبر کو دلگیر کے علاوہ اور کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ قبر کے ٹوٹنے کی صورت میں بابا کمبل کے قتل کا انکشاف ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے اس نے قبر کو نہایت پختہ بنوا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ قبر کی حفاظت کی تلقین بھی کر دی تھی تاکہ قتل کا راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ رات کا کھانا کھا کر 9 بجے گھر واپس آیا۔ کچھ دیر اس نے تخت پر آرام کیا۔ وہ بابا کمبل کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ جو بھی خاص چیزیں تھیں بابا کی اس نے وہ اٹھا لی جو اسے خاص لگتی تھی۔ سفلی عمل کے کام میں آنے والی قیمتی چیزوں کو بھی اس نے لے لیا اور جو باکس پیسوں کا جمع تھا وہ بھی خزانہ اس نے اپنا لیا۔ اس کے بعد اس نے بابا کمبل کی الماری چیک کی۔ الماری میں ایک خفیہ خانہ تھا جس کا تالا بند تھا۔ اس نے اس خفیہ خانے کی تالے کی چابی کو تلاش کیا، جو چابی اسے بابا کے بیگ سے ملی۔ پھر اس نے وہ خفیہ تالا کھولا تو اندر سے اسے صرف ایک کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک بک ملی، ایک کتاب جو ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کتاب عملیات کی کتاب تھی، بابا کا سب سے قیمتی خزانہ۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ بابا کمبل نے اس کتاب کو اتنی حفاظت سے رکھا ہے۔ پھر اس نے کھول کر اس کتاب کا جائزہ لیا تو وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس میں بہت سارے عملیات کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ایسی کتاب تھی جس میں مختلف خبیث روحوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے منتر اور جاپ بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس میں شیطانی روحوں پر قبضہ کرنے کے علاوہ بہت کچھ تھا۔ اسرار اس کتاب کو دیکھ کر بے پناہ خوش ہو گیا۔ یہ صحیح معنوں میں بابا نے خزانہ ہی چھوڑ گیا تھا۔ یہ کتاب اتنی پرانی لگتی تھی کہ شاید وہ بابا کے ابا کی ہوگی۔ اس نے یہ کتاب اسی طرح کالے کپڑے میں لپیٹ کر واپس لے لی۔ اسرار اس گھر کو فروخت کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے آس پاس یہ مشہور کر دیا تھا کہ بابا کمبل حیدرآباد میں منتقل ہو گئے ہیں اور وہ اب اس گھر کو بیچ دینا چاہتے ہیں اور وہ اب مستقل وہیں رہیں گے۔ مکان کو فروخت کر کے اس نے ایک پڑوسی سے بات کی اور پڑوسی نے ہی اس مکان کو لے لیا تو اس نے بہت سستے میں وہ مکان اس پڑوسی کو بیچ دیا اور فوراً وہاں سے ضروری سامان اور اپنے کام کی چیزیں لے کر وہ اس مکان کو چھوڑ کر اس جگہ سے چلا گیا۔ اسرار نے پہلے سعود آباد میں کرائے کا مکان حاصل کیا اور وہاں منتقل ہو گیا۔ پھر اس نے مکان کا سودا پکا کر لیا اور جو بھی پڑوسی سے رقم ہاتھ آئی وہ بھی لے کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ 2 ماہ بعد ہی اس نے سعود آباد بھی چھوڑ دیا اور لیاقت آباد میں ایک چھوٹا مکان خریدا اور وہاں شفٹ ہو گیا اور اسی علاقے میں اس نے ایک PCO کھول لی۔ PCO تو محض نام کا تھا۔ اس دکان پر بھی جو بھی لوگ فون کرنے آتے یہ اسے اپنے پاس بٹھا لیتا اور کچھ اس طرح شعبدے بازی دکھاتا کہ PCO پر ایک بار آنے والا بار بار آنے لگتا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔